یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے رات کی شفٹ کرنے کے لیے بلایا گیا۔ ایک شفٹ رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک اور ایک 7 سے 11 بجے تک۔ میں کام میں مصروف تھا جب مجھے لگا کہ مجھے کسی نے آواز دی۔ یہ دکان کافی پرسکون اور دیہی علاقے میں ایک مصروف سڑک پر تھی۔ رات کی شفٹ کے دوران کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ 10 سے 20 لوگ بیئر یا کوئی اور چیز خریدنے آئیں گے؟ اس رات ایک لڑکا جو قریباً 20 سال کا تھا دکان کے اندر آیا۔ اس نے عجیب سی آوازیں نکالنا شروع کر دیں، جیسے اونچی آواز میں۔ میں نے سمجھا کہ وہ کسی قسم کی ذہنی معذوری کا شکار ہے۔ در حقیقت میرا بھائی دماغی معذوری کا شکار ہے، اس لیے مجھے فوراً اس لڑکے کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ بغیر کسی سامان کے کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ اس کا منہ میری طرف تھا، لیکن اس کی آنکھیں چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے نپٹا جائے۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صرف اونچی آواز نکالنا جاری رکھی۔ میں چیک کرتا رہا کہ آیا وہ باہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن وہ اکیلا تھا۔ پارکنگ میں کوئی کار نہیں تھی، اس لیے میں نے سمجھا کہ وہ چل رہا ہے۔ وہ اتنی دیر تک وہیں کھڑا چھت کی طرف دیکھتا رہا اور شور مچا رہا تھا کہ میں نے اسے چپس کا ایک تھیلا دے کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی مدد کرنے کے لیے کسی کو کال کرنے کے لیے فون نکالا تاکہ کسی کو بلا سکوں، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی کال ملاتا، آخر کار وہ مڑ کر اسٹور سے باہر نکل گیا۔ وہ لڑکا بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کاؤنٹر پر موجود فون کی گھنٹی بجی۔ جب میں نے فون اٹھایا تو کال میں سے اسی لڑکے کی اونچی اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بالآخر میں نے موبائل فون رکھ دیا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ میں مسلسل کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ رات مسلسل خوف میں گزری۔ 4 بج چکے تھے۔ میرے بعد کام کرنے والا شخص اندر آیا۔ آخر کار مجھے گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ میں گھر پہنچا اور اپنا سارا سامان میز پر پھینک دیا اور سونے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن دروازے میں داخل ہوتے ہی میرا فون بجنے لگا۔ مجھ میں خوف کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ کوئی صبح 4 بجے کیوں کال کرے گا؟ اس وقت کال کرنے کا مطلب بس یہی ہو سکتا تھا کہ یہ بری خبر تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور فون اٹھایا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا جب میں نے اس کی تیز آوازیں سنی۔ کال پر اس لڑکے کی آواز تھی۔ میں نے فون کو رکھ دیا۔ جب تک سورج نہیں نکلا مجھے یہی لگتا رہا جیسے مجھے دیکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کھڑکیوں کے تمام پردے بند تھے۔ میں نے اپنے پورے گھر سے عجیب و غریب آوازیں سنی۔ میں نے سورج نکلنے تک سونے سے انکار کر دیا۔ ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کے بارے میں بھول چکا تھا۔ ایک دن جب میں پہلی بار تہہ خانے میں گیا تو دیکھا کہ کاغذات فرش پر بکھرے ہوئے تھے، اور جب میں تہہ خانے کی الماری میں گیا تو دیواروں پر لکھا ہوا پایا۔ دیوار پر پین کی مدد سے 11-7 لکھا ہوا پایا۔ میں جس 11-7 میں کام کرتا تھا اور میرے گھر کا پتہ تھا۔ سب سے پریشان کن بات، مجھے وہاں باورچی خانے کے مختلف چاقو بھی ملے، اس کے ساتھ الماری میں رکھے ہوئے ایک بڑے جیبی چاقو کے ساتھ۔ جو ابھی تک مجھے مذاق لگ رہا تھا اب وہ خوفناک ہوتا جا رہا تھا، یعنی وہ شخص میرے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ کسی وجہ سے بھی اس نے اپنا ارادہ بدلا اور وہاں سے چلا گیا، کیونکہ میں نے اس کے بعد اسے دیکھا یا سنا نہیں۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ آدمی خطرناک حد تک ذہنی بیماری میں مبتلا تھا۔